الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عزیز طلباء اور مہمانان اکرام، ہم اللہ رب العزت کا اتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. اللہ رب العزت نے دوسرا احسان ہم علماء اور طلباء پر یہ کیا کہ اللہ نے اپنی کتاب کو پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے ہمیں منتخب کیا. دنیا میں انسان جتنے بھی کام کرتا ہے ان کاموں میں سب سے افضل، سب سے بہتر کوئی کام اللہ کی نگاہ میں اگر ہے تو وہ ہے قرآن کریم کو پڑھنا اور پڑھانا. سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اور جب یہ اللہ کا کلام ہے تو جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے. دنیا کی یہ واحد وہ کتاب ہے جو اتنی ضخیم ہونے کے باوجود اسے یاد کیا جاتا ہے، اور یاد کرنے والے بعض مرتبہ اللہ ان کو ایسی توفیق عطا فرماتا ہے کہ اتنی عظیم اور اتنی ضخیم کتاب کو چند دنوں میں یاد کرتے ہیں. امام محمد بن الحسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. وہ امام صاحب کے پاس جب پڑھنے کے لیے آئے تو امام صاحب نے پوچھا: حافظ القرآن، کیا آپ قرآن کے حافظ ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں، میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں. کہا کہ ہماری مجلس میں بیٹھنے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا ضروری، لہذا آپ پہلے قرآن حفظ کیجیے، اس کے بعد آپ ہماری مجلس فقہ میں بیٹھ کر فقہ کی تعلیم حاصل کر سکتے ہو. ایک ہفتے کے بعد پھر آئے اور کہا کہ میں نے حفظ کر لیا. کتنے دن کے بعد؟ ایک ہفتے. یعنی کتنے دن میں حفظ کیا؟ 7 دن میں. تو امام ابو حنیفہ نے کہا: حافظ القرآن، قرآن حفظ کر لیا آپ نے؟ کہا ہاں. تو امام صاحب کو یقین نہیں آیا کہ ایک ہفتے میں کیسے حافظ ہو گئے بھائی. تو امام صاحب نے ان کا امتحان لیا، 2-4 جگہ سے ان کو قرآن پڑھایا تو انہوں نے برابر پڑھ لیا. تو کہا کہ ہاں نہیں، برابر تم نے حفظ کر لیا. تو اللہ نے کیسا حافظہ انہیں دیا ہوگا کہ پورا قرآن صرف 7 دن میں یاد کر لیا. آج دیکھ کر بھی پورا قرآن پڑھنے کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہے ایک ہفتے میں، لیکن انہوں نے ایک ہفتے میں پورا قرآن کیا کر لیا؟ یاد کر لیا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پڑھ رہے تھے، بڑی اچھی علمی استعداد تھی، تو ان کو ان کے کسی مسئلے میں کسی دوسرے عالم کے ساتھ بحث ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن تم قرآن کے حافظ تو ہو نہیں. تو ان کو اس بات کا ان کو دل پر بڑا جھٹکا لگا کہ اس نے مجھے تانا دیا کہ تم قرآن کے حافظ نہیں ہو. تو قرآن مصحف کیا اور ایک کمرے میں داخل ہو گئے اور قسم کھا لی جب تک کہ حفظ نہیں کروں گا میں اس کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا. تو فرماتے ہیں کہ 3 دن میں قرآن حفظ کر لیا. کتنے دن میں قرآن حفظ کر لیا؟ 3 دن میں. تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اسی لیے کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ اللہ نے آسان کیا ہے تو آسان ہے، ورنہ دنیا میں کوئی کتاب یاد نہیں ہوتی ہے. کسی بھی کتاب کو پیچھے انسان کتنی محنتیں کرتا ہے اس کے باوجود یاد نہیں ہوتی ہے. ابھی ہمارے یہاں جامعہ میں ایک طالب علم نے 100 دن میں قرآن حفظ کیا. کتنے دن میں؟
100 دن. اس سے پہلے مولانا اکبر سلوڑ کے وہاں پر پڑھاتے ہیں کل کھیڑا میں, انہوں نے 65 دن میں قرآن حفظ کیا. کتنے دن میں؟ 65 دن میں. تو آج بھی قرآن کریم کو یاد کرنے والے ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو توفیق دیتا ہے, انسان کے لیے آسان کرتا ہے, تو اس کے لیے قرآن کریم کا حفظ کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ, کہ اہل قرآن یعنی قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. اہل اللہ وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں. قیامت کے دن میں اسے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها, کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا, جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا وہیں پر جنت میں تیرا ٹھکانہ ہوگا. تو قرآن یہ دنیا اور آخرت میں حبل اللہ المتین, یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو تو وہ جتنا قرآن پڑھے گا اللہ اس کے وقت میں اتنی برکت عطا فرمائے گا. آج ہمارے وقتوں سے برکت نکل گئی, کہتے ہیں ایک ہفتہ کیسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم موبائل میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, ہم اپنے گپ شپ میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو وقت کی برکت اس لیے ختم ہو گئی کہ ہمارا تعلق اللہ کی کتاب سے کیا ہو گیا؟ کم ہو گیا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں بڑی جماعت ہوتی تھی جو روزانہ ایک قرآن پڑھتی تھی, اور جو مشغول ہوتے تھے وہ ایک ہفتے میں قرآن کا, ایک ہفتے سے زیادہ حضرات صحابہ کے یہاں پر قرآن کریم کو ختم کرنے کا کوئی معمول نہیں تھا. اسی لیے قرآن میں 7 منزلیں ہیں. وہ منزل کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کی وہ جماعت جو مشغول رہتی تھی وہ روزانہ ایک منزل پڑھتی تھی, تو ایک ہفتے میں ان کا قرآن کیا ہو جاتا تھا؟ پورا ہو جایا کرتا تھا. تو اس لیے فتنوں کے اس دور میں بھی جو آدمی فتنوں سے بچنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھے, اللہ کی کتاب کو سمجھے, اللہ کی کتاب سے محبت کرے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے, ابو جہل کے بیٹے ہیں مگر اللہ نے ان کو اسلام اور ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا. جب قرآن کریم کو لیتے تھے تو اس کو اپنے سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے ھذا کلام ربی ھذا کتاب ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کی کتاب ہے. اس کو اپنے سر پر رکھتے, اسے بوسہ دیتے اور کہتے یہ میرے رب کا کلام ہے. ایسا عشق اور محبت کس کے بیٹے ہیں؟ ابو جہل کے بیٹے ہیں, جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن, مگر اللہ نے ان کے بیٹے کے مقدر میں اسلام لکھا. اور کیسا اسلام لکھا کہ اللہ کی کتاب سے بے پناہ ان کو محبت تھی, کثرت سے قرآن پڑھتے تھے اور اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوئے. اللہ کے راستے میں کیا ہوئے؟ شہید بھی ہوئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خالد بن ولید ایک دن رونے لگے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو خالد بن ولید رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ خالد بن ولید کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ مجھے جنگ کرنے میں قرآن کریم کی ایسی تلاوت سے دور کر کے جیسی کرنی چاہیے. حالانکہ وہ جہاد میں مشغول رہتے تھے, وہ بھی قرآن پڑھتے تھے, مگر وہ اور قرآن پڑھنا چاہتے تھے, مگر ان کے پاس جنگ کرنے کی وجہ سے وقت نہیں تھا. خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے انسانی تاریخ کا سب سے کامیاب سپہ سالار جس نے 44,000 بستیوں کو فتح کیا. کتنی بستیوں کو فتح کیا؟ 44,000 بستیوں کو, جس نے اپنی زندگی میں کبھی شکست کا نام ہی ان کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں شکست. تو وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا تھا, اس پر افسوس کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم سے وابستہ ہو, قرآن کو ایسے پڑھے اقرأوا القرآن کما انزل, قرآن کو ایسے پڑھو جیسا کہ وہ نازل کیا گیا. اس کو ٹھہر کر ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کہتا ہے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے, اس طرح سے پڑھا جائے کہ اس کا ایک ایک حرف صحیح ادا ہو, صفت کے ساتھ, مخارج کے ساتھ, گنہ اور مد جہاں پر جتنی مقدار میں ضروری ہے اس طرح سے ادا ہو. جب قرآن کو صحیح معنی میں صحیح ڈھنگ سے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا
ویسا قرآن کو پڑھا جائے تو یہ قرآن انسان کے دل پر اثر کرتا ہے. یہ ایسا جب اسے پانی پر پڑھا جاتا ہے تو پانی پر بھی اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. جاپان کے سائنسدانوں نے تحقیق کی تو کہتے ہیں کہ اگر پانی کے اوپر قرآن کو پڑھا جائے، کھانے کی چیز پر قرآن کو پڑھا جائے، تو وہ کھانے کی چیز اور وہ پانی جس میں انسان کو بہت ساری تکلیف دینے والی جراثیم ہوتے ہیں، قرآن کی برکت سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو تجربات نے بھی یہ ثابت کیا کہ قرآن یہ بابرکت کتاب، اسی لیے تو قرآن کریم نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ ہم نے بابرکت کتاب کو نازل کیا لیدبروا آیاتی، تاکہ تم اس کی آیتوں پر کیا کرو، غور کرو. بہرحال قرآن کریم پر جتنا بولا جائے کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی. ہمارے اس دور کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے فضائل قرآن پر کتاب لکھی. کتنے صفحے میں معلوم؟ فضائل قرآن پر کتاب لکھی 1700 صفحے. کتنے صفحات میں؟ 1700 صفحات میں. مدینہ منورہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی آج سے 20 سال پہلے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا. وہ روزانہ نماز میں مسجد نبوی میں ایک قرآن پڑھتے تھے. روزانہ مسجد نبوی میں نماز میں ایک قرآن روزانہ پڑھتے تھے. میں نے خود دیکھا ان کو گھنٹوں تک کھڑے کھڑے قرآن کریم پڑھتے تھے. تو ایسے قرآن سے عشق کرنے والے ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی قرآن کے ساتھ عشق ہونا چاہیے. الحمدللہ جامعہ کا مشن یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو ملک کے اندر میں عام کیا جائے. جامعہ اور جامعہ کے اداروں سے اب تک کے تقریباً 25,000 بچوں نے حفظ مکمل کیا ہے. اور الحمدللہ اب ہر سال 1,015 طلبہ حفظ کیا کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں. لہذا آپ خوش قسمت ہے، آپ کے والدین بھی خوش قسمت ہے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جس کا بچہ حافظ ہوگا کل قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا. جب والدین کو ایسا پہنایا جائے گا تو اس حافظ قرآن کو کیسا پہنایا جائے گا؟ تو اس لیے ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ نعمت میں اضافہ کریں گے. حفظ کر لیا، اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو پورا عالم بنانے کی کیا کرے، کوشش کریں. کیونکہ قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کا سمجھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اس پر عمل کرنا ہے. لہذا اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سے وابستہ فرمائے.